اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقال سبحانه في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ تبارک و تعالی اپنے آخری پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے رحمت کے نزول کی دعائیں کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو اور درود کے ساتھ خوب سلام بھی بھیجا کرو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ احباب گرامی قدر، معزز بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کائنات میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے، جن کے آخر میں امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسے ایمان لانا واجب ہے، آپ کے اوپر دل و جاں کو نچھاور کرنا اور اسے سعادت سمجھنا یہ بھی ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بھی ضروری ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنا، نذرانہ عقیدت پیش کرنا بھی لازم اور ضروری ہے، اور یہ اس قدر ضروری اور خوبصورت عمل ہے کہ اللہ کریم 10 اور 20 نیکیاں قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں۔ یہ عمل کرو، اس کا یہ فائدہ ہے، یہ عمل کرنے والے کو یہ ملے گا، یہ کرنے والے کو جنت انعام میں ملے گی۔ اور یہ درود پاک، درود و سلام ایسا عمل ہے کہ جس کی طرف راغب فرماتے ہوئے، شوق دلاتے ہوئے، حکم کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود اور سلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک عجب انداز ہی اختیار فرمایا ہے، اتنا خوبصورت انداز کہ اس عمل مبارک کی سب سے پہلے نسبت اپنی ذات گرامی کی طرف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 میں: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ فرمایا درود و سلام اتنا مبارک عمل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عمل ہم خود کرتے ہیں۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ کا درود و سلام اللہ کا اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر خاص رحمت نازل فرمانا ہے، یہ اللہ کا درود ہے۔
اور فرمایا فرشتے بھی درود کا عمل اپناتے ہیں، اور ان کا درود کیا ہے؟ وہ رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں۔ مالک رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے رحمت کے نزول کی دعائیں کرتے ہیں۔ مومنوں تم بھی درود و سلام کو اپناؤ۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ میں تو کہا کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم پر اکتفا نہ کیا کریں، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ یہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ لفظ ایک اضافی ہے لیکن عمل دو بن جائیں گے۔ وہ کیسے؟ صلی اللہ کے پاک نبی علیہ السلام پر درود، رحمت کی دعا، وسلم سلامتی کی دعا، سلام کا ہدیہ، اور جب وآلہ کہا تو دوسرا عمل ایک لفظ کے ذریعے بڑھ گیا، آپ کی آل پاک پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے مبارک گھرانے پر، آپ کے پورے خاندان پر بھی اللہ کی طرف سے درود و سلام نازل ہو، آمین۔ تو دو عمل کیا کیجئے، صلی اللہ علیہ وعلا، پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تم بھی درود و سلام پڑھو، کیونکہ یہ عمل ہمیں بہت پسندیدہ ہے۔ احباب گرامی، یہ ایسا خوبصورت عمل ہے درود و سلام کہ جسے ادا کرنا لازم بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے، اور ادا نہ کرنے والے کو بخیل قرار دیا گیا ہے۔ وہ شخص بھی بخیل ہے کہ مال و دولت موجود ہے، اہل خانہ پہ خرچ نہیں کرتا، اپنی ضروری اور مجبوری والے انداز میں بھی خرچ نہیں کرتا، وہ بھی بخیل ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا کوئی بخیل ہے۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن پوچھا، الا اخبرکم بابخل الناس، تمہیں بتاؤں سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ صحابہ کرام کی کہ تو خواہش ہوتی تھی جہاں سے بھی علم ملے نبی گرامی علیہ السلام سے، جب بھی جتنا بھی، جی اللہ کے پاک نبی جی فرمائیں من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ فذلک ابخل الناس، جس کے پاس میرا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کیا جائے، نام لیا جائے، پکارا جائے، یہ سنتا ہے اور درود کا نذرانہ پیش نہیں کرتا، ہدیہ عقیدت نہیں پیش کرتا، سب سے بڑا بخیل ہے۔ اللہ ایسے بخل سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، اس کی اس قدر برکات ہیں، نیکی تو ہے ہی ہے، نیکی تو بالکل اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، یہ نیکی تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے فوائد و ثمرات جب بندہ دیکھتا ہے نا نیکی کے ساتھ ساتھ، تو انسان واقعی سمجھ جاتا ہے کہ یہ لازم اور ضروری عمل ہے۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بھی لازم، آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا بھی لازم، آپ کے لیے مال کو پیش کرنا بھی لازم، آپ کے لیے جان کو قربان کرنا اور اس کو سعادت سمجھنا بھی لازم، اور آپ کی ذات گرامی پر درود و سلام بھیجنا بھی لازم ہے۔ حکم آیا ہے، صلو، امر ہے، اور امر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے ہوتا ہے، ضروری اور واجب کام ہے۔ فوائد و ثمرات سنیے، نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انعامات کی بارش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی صلاة واحدہ، جو ایک مرتبہ درود بھیجے، ایک مرتبہ میرے اوپر سلام بھیجے، رحمت کی دعا کرے، صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اللہ 10 مرتبہ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 2 مرتبہ درود، آپ درود بڑھاتے جائیں، اللہ کی رحمت کی مقدار اور تعداد بڑھتی جائے گی۔ اسی لیے نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور اس نے آ کر مجھے یہ پیغام دیا، بلکہ ایک خوبصورت پیکج دیا،
کہا کہ جو آپ پر درود بھیجے اللہ اس پہ رحمت نازل فرمائے گا۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے نے آ کر پکارا، ان ربک یقول، اے اللہ کے پاک نبی جی، آپ کا رب فرماتا ہے، اما یرضیک، کیا میرا پیغمبر اس بات پہ راضی نہیں ہے، انہ لا یصلی علیک احد، کہ جو بھی آپ پہ درود بھیجے، الا صلیت علیہ 10، میں 10 مرتبہ اس پہ رحمت کا نزول کروں، ولا یسلم علیک احد، جو آپ پر 1 مرتبہ سلام بھیجے، الا سلمت علیہ 10، تو میں اس پر 10 مرتبہ سلامتی نازل فرماؤں گا۔ اور پھر کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری روایت، آپ فرماتے ہیں درود و سلام کے فوائد اور ثمرات آپ سن چکے، اب انسان کی اپنی مرضی ہے، فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ أَوْ لِيُكْثِرْ، اب آپ کی مرضی ہے میرے مومن بھائیوں، میرے ساتھیوں، میری امت کے لوگوں، کہ کوئی کم کرے یا زیادہ، پتہ تو تمہیں چل گیا ہے کہ اس کے فوائد کیا ہیں۔ اب میری اور آپ کی اپنی مرضی ہے کہ ہم نے اللہ سے کتنی مرتبہ سلامتی کا نزول کروانا ہے، کتنی مرتبہ اللہ سے اوپر سے رحمت حاصل کرنی ہے۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسری روایت سیدنا عمیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، من صلی علی من امتی صلاۃ مخلصا من قلبی، جو دل کے اخلاص کے ساتھ 1 مرتبہ درود پڑھے، دل کے اخلاص کا مطلب کہ جو صرف ہاتھ اور زبان سے ذکر نہیں کرتا بلکہ دل کو بھی حاضر کرتا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، اہل علم نے لکھا ہے کہ ذکر زبان سے تو کرتے ہی ہیں، ساتھ ہاتھ یا تسبیح کا استعمال تو ہوتا ہی ہے، ساتھ دل کو بھی حاضر کرنا لازم ہے، ساتھ دلی توجہ بھی ضروری ہے، دلی اخلاص بھی ضروری ہے۔ اسی لیے یہاں پر فرمایا مخلصا من قلبی، دلی اخلاص کے ساتھ صلی اللہ علیہ بہا 10 صلوات، اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ وَرَفَعَهُ بِهَا 10 درجات، اللہ 1 مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ وَكَتَبَ لَهُ بِهَا 10 حسنات، اور اسی درود کی وجہ سے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ وَمَحَا عَنْهُ 10 سیئات، اللہ 10 گناہ بھی مٹا دیتے ہیں۔ 1 مرتبہ درود کی برکت سے ہے یہ سب کچھ، یہ تمام انعامات، اور انعامات ابھی ختم نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سماعت فرمائیے۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جبریل امین علیہ السلام کو سنا نا کہ اتنا خوبصورت پیکج اللہ نے بھیجا ہے، کوئی 1 مرتبہ میری امت کا فرد درود بھیجے 10 رحمتیں نازل ہوں، 1 مرتبہ سلام بھیجے اللہ کی سلامتی 10 مرتبہ نازل ہو، حدیث میں آتا ہے فسجدت للہ شکرا، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے یہ گڈ نیوز سن کر، یہ پیکج سن کر فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ یہاں سے میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے کہ جب اللہ کی طرف سے خیر خبر ملے، اچھی خبر ملے، خوشخبری، کوئی بھی اللہ کی طرف سے انعام حاصل ہو، ایک بندہ مومن کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ شکر ادا کرتا ہے اور سجدے میں گر جاتا ہے۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عملاً بھی ہمیں سبق دیا ہے، فسجدت للہ شکرا، فوراً سجدے میں گر گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز بھی آپ کو یاد ہوگا جب آپ اسی مبارک جگہ پہ تشریف لائے، مکہ مکرمہ، جہاں سے آپ کو مجبور کر کے نکال دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کے انداز میں داخل نہیں ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، آپ نے سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا، اور نبی گرامی علیہ السلام کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک اور آپ کی داڑھی اونٹنی کی کوہان کو، قصوہ اونٹنی کی کوہان کو لگ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی سے داخل ہوئے۔ ایک مومن کو جب طاقت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے،
انعام حاصل ہوتا ہے، وہ اتراتا نہیں ہے، وہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے اور سجدے میں گر جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اے اللہ کے پاک نبی جی، میں دعا میں جب آپ پہ درود پڑھوں تو کتنا پڑھوں؟ کیونکہ دعا ہوتی ہی وہ ہے، دعا کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف، پھر نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجا جائے۔ آپ نے فرمایا تم جتنا چاہو پڑھ لو۔ فرمایا اللہ کے پاک نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام، الربع 1/4 پڑھ لوں، چوتھا حصہ درود ہو جائے اور 3 حصے دعا ہو جائے، کیا فرماتے ہیں ہمارے محبوب؟ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اچھا ہے، ان زدت فہو خیر لک، اگر اضافہ کر لو اور زیادہ پڑھ لو تو آپ کے لیے بہتر ہی ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہے درود و سلام میں۔ کہا اللہ کے نبی جی فالنصف، اگر آدھی دعا اور آدھا درود ہو جائے تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اچھا ہے، ان زدت فہو خیر لک، اگر اور بڑھا لیں تو اور بہتری آ جائے گی۔ فرمایا جی پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ الثلث، اگر الثلثان، اگر 3 حصے کر لیے جائیں، 2 حصے درود کے ہو گئے اور تیسرا حصہ دعا کا ہو گیا، تھوڑی سی مانگ لوں باقی درود ہو جائے تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بہت اچھا ہے، ان زدت فہو خیر لک، اگر اور بڑھا لیں تو کیا ہی بات ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے پھر ایسا کرتا ہوں کہ جتنی دعا کرنا چاہوں گا نا اس میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا، آپ کی ذات گرامی پہ درود و سلام کا ہدیہ ہی پیش کرتا رہوں گا۔ کیا فرماتے ہیں ہمارے محبوب جی؟ فرمایا اذن، 2 جملے ارشاد فرمائے، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر آپ دعا نہ کریں اور درود ہی پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 2 انعام عطا فرمائیں گے، آپ کی سارے پریشانیاں، سارے مسائل، ساری فکریں اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اور آپ کے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ آپ نے کہنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما، اللہ نے خود ہی معاف کر دینا ہے۔ آپ نے کہنا نہیں ہے اللہ میرے گھر کے مسائل حل فرما، اللہ میرے ادارے کے مسائل حل فرما، اللہ فائنینشلی مسائل حل فرما، اللہ معاشرتی مسائل حل فرما، اللہ معاشی مسائل حل فرما۔ اللہ سے صرف درود و سلام کا ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات میں پیش کرنا ہے، آپ کے حضور بھیجنا ہے، اللہ تعالیٰ درود و سلام کی برکت سے پریشانیاں بھی ختم فرما دیں گے اور آپ کے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ اور میں نے سوچا اور آپ بھی یقیناً سوچیں گے کہ ایک بندہ مومن کی 2 ہی یہ بڑی فکریں ہوتی ہیں۔ ایک یہ فکر ہوتی ہے مومن کو گناہ بہت ہیں، گناہ گار بہت ہوں، کیا بنے گا، پتہ نہیں معافی ملتی ہے یا نہیں، جو نیکی کرتا ہوں پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں، کہیں کو گناہ نہ ہو گیا ہو، کہیں کو غلطی نہ ہوگی ہو، کہیں اللہ ناراض نہ ہو گیا ہو، یہی فکر ہوتی ہے نا ایک فکر۔ اور دوسری فکر کیا ہوتی ہے؟ یہ دنیاوی اور معاشی اور معاشرتی مسائل ہوتے ہیں، انسان ہے پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں دونوں انعام بیان فرما دیے، اور یہ کب ملیں گے؟ جب ہم کثرت سے درود پڑھیں، کثرت سے درود پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس پاکیزہ عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درود و سلام کتنا خوبصورت عمل ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے ہیں
جو زمین پہ سیر کرتے پھرتے، سیاحین ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، سیر و سیاحت، وہ بس ان کا کام کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے، سیاحین فی الارض، زمین میں گھومتے پھرتے ہیں۔ کچھ کی ڈیوٹی بلا شبہ تھے شیخم میں بھی ہوگی، کچھ قصور کی ذمہ داری نبھا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یبلغونی من امتی السلام، سنن النسائی کی روایت، فرمایا جہاں پر میرا چاہنے والا، میرا محب، میرا فالوور، میرا متبع، میری امت کا فرد کوئی مسلم اور مومن میری ذات گرامی پر درود بھیجتا ہے، سلام پڑھتا ہے، یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہاں سے وہ سلام لینا ہے اور وہ ہدیہ عقیدت، نذرانہ عقیدت مجھ تک پہنچانا ہے۔ یہ اس کے پاس سے سلام میرے تک پہنچاتے ہیں، خالص کے لیے یہ ذمہ داری ہے۔ اور دوسری روایت کو ساتھ ملائیں تو آپ سنیں نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا فرمان، فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، جب بھی کوئی میرا مومن اور مسلم اور میرا ماننے والا میری ذات گرامی پر سلام کا تحفہ بھیجتا ہے نا، رد اللہ علی روحی، اللہ تبارک و تعالی میری روح کو لوٹاتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی اب بھی جو زندگی ہے وہ اللہ کے حضور اس اپنی شان و شوکت کے مطابق زندہ ہے، یہ دنیا والی زندگی نہیں ہے جیسے آج ہمارے دنیاوی امور ہیں، کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا، یہ نہیں ہے۔ ان کی مبارک زندگی کا کیا انداز ہے وہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے اور ان کی شایان شان ہے۔ فرمایا الا رد اللہ علی روحی، اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹاتے ہیں، حتی ارد علیہ السلام، جس نے سلام بھیجا ہوتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت یہ تحفے کا سلام واپس آتا ہے، جواب واپس آتا ہے۔ اب یہ کیسے ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے اور یہ اس کی شان کے مطابق ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی شان کے مطابق ہے۔ دیکھیں یہ بات سننے کے بعد جو میں اور آپ سوچ سکتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی سوچا اور فرمایا کہ اللہ کے پاک نبی جی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ تو اس وقت یقیناً اللہ کے حضور پیش ہو چکے ہوں گے، اور ایک شخص جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جسم کا اللہ ہی جانتے ہیں، وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جسموں کو کھائے۔ وہ مٹی کے ساتھ مٹی نہیں ہوتے ہیں، اللہ ان کو خاص تکریم سے نوازتا ہے، اور ہمارا یہ ہدیہ عقیدت، ہمارا یہ درود شریف، ہمارا یہ خوبصورت پیغام اور سلام یہاں سے بھی وہاں پہنچتا ہے۔ اور یہاں پر یہ یاد رکھیے، بعض دفعہ آپ نے دیکھا اور سنا بھی ہوگا، بلکہ آپ کے ساتھ بھی یہ انداز شاید اختیار کیا گیا ہو، جی آج حکیم صاحب عمرے پہ جا رہے ہیں تو میرا بھی سلام پیش کیجئے گا۔ سنا یہ کبھی جملہ؟ میری طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی گرامی علیہ السلام کی ذات مبارکہ اقدسے کو میری طرف سے بھی سلام بھیجیے گا۔ یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے، شریعت سے ماخوذ نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے اتنا خوبصورت انعام، اتنا خوبصورت احساس کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے اخلاص دل کے ساتھ تحفہ بھیجیں، آپ کا تحفہ موصول بھی ہوگا اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی نازل ہوگی اور وہاں سے خوبصورت جواب بھی ملے گا۔ جب ایک کام یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مکمل بتا دیا ہے اور کروا دیا ہے اس کا حل، تو پھر مصنوعی حل مجھے اور آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت بولیے بھائیو نہیں ہے اور نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اللہ توفیق دے اور اللہ سے مانگنا چاہیے، اے میرے مالک ہمیں مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب فرما، اور اللہ
مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرما، اور نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پہ حاضر ہو کر درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ واللہ العظیم زندگی کا خوبصورت ترین وہ لمحہ اور خوبصورت ترین وہ احساس، وہ ناقابل بیان کہ جب زندگی میں وہاں مدینہ منورہ پڑھتے ہوئے یونیورسٹی میں فرسٹ ٹائم نبی گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ پاک پہ حاضری اور درود و سلام کی سعادت ملی، وہ لمحہ، یہ سعادت والا خوبصورت لمحہ، ناقابل بیان انداز، اسی اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کریں اللہ وہاں جا کر یہ ہدیہ دینے کی توفیق دے، اور اگر نہیں تو یہاں پر بھی یہ خوبصورت عمل اپناتے رہیں۔ یہ جو تیسری صورت ہے کہ میرا پیغام پہنچائیے گا، یہ ادب کے بھی خلاف ہے اور شرعی اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی، کثرت سے درود پڑھنا ہے ہر دم، دعا سے بھی پہلے، نماز کے اندر بھی درود۔ نماز تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک درود نہ پڑھا جائے، تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا اللہ کے پاک نبی جی آپ نے سلام تو ہمیں سکھا دیا ہے، سلام کیا پڑھنا ہے؟ السلام علیکہ، سب سے بہترین سلام جو نماز کا حصہ بن گیا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلمات جو نماز کا اور تشہد کا حصہ بن گیا، سب سے بہترین الفاظ۔ ویسے کوئی بھی سلامتی کے الفاظ اور سلام کے الفاظ ہو سکتے ہیں۔ آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں تو کیا پڑھا سب سے پہلے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ آپ جائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو سب سے پہلے ہم دعا سے پہلے بھی کیا کرتے؟ درود و سلام۔ اور تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سلام تو آپ نے سکھا دیا ہے، تو صلاۃ یعنی صلاۃ درود وہ کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے یہ کلمات سکھائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ خوبصورت ترین کلمات ہیں جو اللہ نے نماز کا حصہ بنا دیا، وگرنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی درود و سلام ہے، صلی اللہ درود ہے وسلم سلام ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ بھی کلمات درود و سلام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یہ بھی درود و سلام ہے۔ اسی طرح اللہم صلی علی النبی الامی، یہ بھی درود و سلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے الامی۔ اسی طرح یہ بھی کلمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 100 مرتبہ پڑھنے کو کہا ہے، وہ ہیں صرف اللہم صلی علی محمد۔ ایک دن کا وظیفہ 100 مرتبہ، مشکل آسان ہے جی؟ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھنے کو کہا گیا ہے، صرف اتنا، اللہم صلی علی محمد۔ درود ابراہیمی ہو جائے تو کیا کہنے، نور علی نور ہو گیا، لیکن کم از کم میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹا درود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نا، ایک مومن کو خوبصورت یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے نبی پاک سے محبت ہے، اور ہونی بھی چاہیے، تو محبت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، محبوب کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اور کثرت سے تذکرہ ہونا چاہیے، جتنی محبت زیادہ ہے اتنا درود کو اپنائیں۔ انشاءاللہ یہ چھوٹا سا وظیفہ 100 مرتبہ روزانہ کرنے کی کوشش فرمائیں گے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرے مقام پر دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی علی 10 مرات حین یصبح وحین یمسی، جو صبح 10 مرتبہ شام بھی 10 مرتبہ میری ذات گرامی پہ درود پڑھتا ہے، قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ یہ عمل بھی اپنائیں گے انشاءاللہ، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ذات گرامی پہ درود و سلام پڑھنا یہ واجب بھی ہے، لازم بھی ہے، اور فوائد و ثمرات سے بھرا ہوا بھی ہے، انعامات کا سبب بھی ہے، لیکن نہ پڑھنا یہ انسان کو بخیل بنا دیتا ہے۔ نہ پڑھنے والا اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے، رحمت سے دور چلا جاتا ہے۔ آخری روایت سنیے، نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے منبر مبارک پہ قدم رنجاں فرماتے ہیں، اور اپنی عادت کے اور معمول کے مطابق نہیں بلکہ مخالف تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے کیا فرمایا؟ آمین آمین آمین۔ پوچھا گیا آپ نے اپنے معمول مبارک کے خلاف آج کام کیا ہے، یہ آمین پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں پہلی سیڑھی پہ چڑھا، جاءنی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا تھا بدبخت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان اس کو ملا اور وہ پھر بھی استفادہ نہیں کرتا اور اللہ کو نہیں مناتا، جنت آپ کے اپنے نام نہیں کر لیتا، معافی نہیں مانگ لیتا، بدبخت ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو میں نے کہہ دیا آمین، بالکل ایسے شخص کو رحمت سے دور ہونا ہی چاہیے، والعیاذ باللہ۔ فرمایا جب میں دوسری سیڑھی پہ چڑھا، شقیون، وہ بندہ بھی بدبخت ہے، وہ بندہ بھی رحمت سے دور ہے۔ کون سا جی؟ فرمایا ادرک والدی، جس نے زندگی میں اپنے والدین کو پایا، او احدہما یا پھر ایک کو۔ اللہ جن کے حیات ہیں ان کو خدمت کر کے جنت اپنے نام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن کے ناراض ہیں ان کو خدمت کر کے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک جن کے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور مالک جن کے تیرے پاس حاضر ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کے لیے ان کی اولاد کو صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ بدبخت ہے وہ بندہ، شقی عبد، وہ بندہ رحمت سے دور ہو گیا جس نے اپنے والدین یا پھر ایک کو پایا زندگی میں، فلم یدخلہ الجنہ، اور خدمت کر کے جنت نہیں کما سکا۔ یہ جنت ہیں، یہ جنت کا سبب ہیں۔ میں نے کہہ دیا بالکل اس کو رحمت سے دور ہونا ہی چاہیے جو والدین کی قدر کر کے جنت نہیں حاصل کرتا۔ ثم قال شقی عبد، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رنجاں فرماتے ہوئے آمین اس لیے کہا گیا، ذکرت عنده ولم يصلي عليك، جس کے پاس آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا جائے اور وہ بدبخت پھر بھی درود نہیں پڑھتا، اگنور کر دیتا ہے، ایزی لیتا ہے، یا اس کو بڑی نیکی نہیں سمجھتا، تو میں نے کہا فقلت آمین، بالکل اس کو اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہی چاہیے، اس کو بدبخت ہونا ہی چاہیے، اس کو لعنت کا مستحق بننا ہی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، درود و سلام پڑھنے والا نیکیاں سمیٹ لیتا ہے، برکات اس کے حصے میں آ جاتی ہیں، اس کی زندگی نعمت بن جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے، برکتیں ہی برکتیں۔ اور جو شخص اس عمل کو نہیں اپناتا اس کے مقابلے میں وہ شخص بدبخت ہو جاتا ہے، رحمت سے دور چلا جاتا ہے، لعنت کا مستحق بن جاتا ہے، اور اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا بھی کی ہے، اور اس کو سب سے بڑا بخیل اور کنجوس آدمی کہا گیا ہے۔ اللہ کریم درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب فرمانا۔ اے مالک ان کی شفاعت کا حقدار بھی بنانا، اے مالک ان کی رفاقت اور جنت میں ساتھ بھی نصیب فرمانا۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولك۔ ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أما بعد،
احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم ثم تفرقوا عن غیر ذکر اللہ والصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کچھ لوگ جمع ہو جائیں، ایک مجلس کریں اور وہ وہاں سے اٹھ جائیں، مجلس برخاست ہو جائے، دو کام انہوں نے وہاں نہ کیے ہوں، ایک اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، دوسرا نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پڑے بغیر وہ اٹھ جائیں، الا قاموا علی انتن من جیفۃ، یوں سمجھ لیجئے، اللہ اکبر۔ امام بہقی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں قاموا علی انتن من جیفہ، ایسے ہی ہیں جیسے وہ کسی مردہ اور بدبودار جانور کی لاش کے پاس سے اٹھے ہیں، بدبو لے کے اٹھے ہیں، اپنے حصے میں بدبو ہی ڈالی ہے۔ اس لیے اہل علم نے لکھا ہے کوئی بھی مجلس ہو، حتیٰ کہ گھریلو مجلس کیوں نہ ہو، نجی محفل کیوں نہ ہو، کسی رشتے کے بارے میں کیوں نہ مجلس کرنا ہو، کوئی بھی محفل ہو، اس کا آغاز یا پھر کم از کم اس کا اختتام دو کلمات سے ضرور ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے کیا ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، پڑھنا چاہیے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، دونوں کام ہی ہو جاتے ہیں۔ نحمدہ اللہ کی تعریف ہے، ونصلی علی رسولہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود ہے، تو گویا کہ اللہ کی تعریف کرنی ہے، ذکر کرنا ہے اور اس کے نبی پر درود سلام پڑھنا ہے۔ اس کے بغیر ہم کوئی بھی مجلس نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو وہ بے فائدہ ہے، برکت سے خالی ہے۔ اللہ ہمیں درود و سلام کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے مالک، ہماری پہلی صف کی رونق اور معروف شخصیت حاجی عبدالستار صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو پھر سے مسجد میں بار بار آنے کے لیے ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ ان سمیت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اللہ جو تیرے پاس حاضر ہو گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے معزز بھائی جناب حاجی عبدالستار صاحب، ان کی ہمشیرہ اللہ کے پاس حاضر ہوگی، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے محترم بھائی امین جٹ صاحب کلرک صاحب اور اسی طرح مرتضیٰ جٹ صاحب، وہ دونوں اللہ کے حضور پیش ہو گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرمائے۔ اے مالک، ہمارے مسائل اپنی رحمت سے حل فرما۔ اے اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے درود و سلام کو قبول بھی فرما۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کی سفارش بھی حقدار بھی بنا۔ اللہ، ان کی زیارت بھی ہمارے نصیبے میں فرما۔ اللہ، ان کی رفاقت اور صحبت بھی نصیب فرمانا۔ اللہ، جو تیرے گھر میں حاضر ہوئے ہیں تجھے خوش کرنے کے لیے، اللہ تو ان سب سے راضی ہو جا۔ اللہ، ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ، اسی طرح ہم سب کو اپنی جنت میں بھی جمع فرما۔ اللہ، ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما۔ اللہ، ہمارے مسائل اپنی رحمت سے حل فرما۔ اللہ، ہمارے سب کے مسائل اپنی رحمت سے حل فرما۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔